الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل شأنه بسم الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. محترم اسلامی بزرگوں، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین دینی ماؤں اور بہنوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان، موحد اور امت محمدیہ کے افراد کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے، اس اسلام کے پیروکار جسے اللہ تبارک و تعالی نے دین فطرت کہا ہے، جو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق اور بنی نوع انسان کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، ان کی تمام مشکلات کا حل پیش کرنے والا ہے. جس خالق کون و مکان نے اس دین کو ہمارے لیے منتخب فرمایا، اسی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کائنات کی تسخیر اس طرح سے کی کہ ہم اس کی عبادت کو کما حقہ انجام دے سکیں. اس نے دن اور رات کو ایک مقررہ قاعدے کے مطابق پیدا کیا اور چلایا. کبھی دن گھٹتا ہے، رات بڑھتی ہے، پھر وقت کا دورانیہ چلتا ہے، رات گھٹتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، موسم بدلتے ہیں،
جاڑے کی شدت سے جب بندے بلبلا اٹھتے ہیں تو اس کے بعد موسم بہاراں، پھر خزاں اور گرمی، اور جب گرمی کی تمازت اور دھوپ کی شدت اور لو کی چلچلاہٹ سے بندے بےتاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ کل تک جو زمین بنجر تھی، بے آب و گیاہ تھی، دھول اڑا رہی تھی، وہی چند دنوں کی بارش سے سیراب ہو کر لہلہانے لگتی ہے، اور جب بارش کا وقفہ لمبا ہوتا ہے، لوگ موسم باراں سے بھی اکتا جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی موسم کو بتدریج اعتدال پر لاتے ہوئے پھر موسم سرما ان کے اوپر لے آتا ہے، تاکہ موسم کی یکسانیت سے بندے اکتائے نہیں۔ میں نے سورہ فرقان کی 3 آیتیں، سورہ قصص کی 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی 24 گھنٹے کے اندر 2 بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جن 2 بڑی نعمتوں کے سلسلے میں آج انسانیت بہت بڑے فریب اور دھوکے کا شکار ہے، اور وہ ہے دن اور رات کی نعمت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دن اور رات کو بندوں کی راحت اور آرام اور بندوں کی روزی اور ان کے گزران کا سامان پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا، اور انسانی جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ان دونوں فتروں کو، دن اور رات کو، یہ دونوں فتروں کو ایک دم انسانی فطرت کے مطابق بنایا، اور فطرت سے بغاوت یہ اپنی قیمت وصول کر کے لے جاتی ہے، ہم اسے محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، آنے واحد میں اس کے نقصانات ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ ہلکا زہر ہے جو انسانی صحت کو دھیرے دھیرے کھاتا ہے، فطرت سے بغاوت، اور انسان اس کو محسوس نہیں کرتا جب تک کہ اس کے بد اثرات اس کی صحت پر نمودار ہونے شروع نہیں ہو جاتے، اور جب وہ اس کے تدارک کی کوشش شروع کرتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، جس رات اور دن کی بناوٹ پر تم غور تک نہیں کرتے، اگر کیا خیال ہے تمہارا اللہ تبارک و تعالی ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، ہمیشہ تمہارے اوپر رات ہی طاری کر دے، تاریکی ہی تاریکی، اور اس کے بعد سورج ہی نہ نکلے۔ ہم ہر چیز میں فن تلاشتے ہیں، انٹرٹینمنٹ تلاشتے ہیں، تسلیہ اور سکون کا انتظام تلاشتے ہیں، سیر اور تفریح کے نئے نئے طریقے تلاشتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے اس دن اور رات کے دورانیے پر ہی غور کر لو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہمیشہ کے لیے اگر اللہ تبارک تعالیٰ تم پر رات طاری کر دے، من الہ غیر اللہ، اس ایک اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی تدبیر، اس کے خالق کون و مکان اور اس کے یکتا اور اکیلے لائق عبادت ہونے پر دلیل ہے۔ کون ہے وہ معبود جن کو تم شدائد میں پکارنے لگتے ہو؟ کسی کی یہ طاقت ہے کہ یاتیکم بضیاء، روشنی لے آئے تمہارے اوپر، وہ روشنی جو پوری دنیا کو محیط ہو، جیسے سورج کی روشنی محیط ہے،
افلا تسمعون، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذکر و نصیحت کی باتوں کو، دین کی طرف لانے والی، دین پر جمانے والی باتوں کو آپ لوگ سنتے نہیں؟ اور پھر جو لوگ دن کو فطرت سے بغاوت کر کے، سو کر کے گزارتے ہیں، یا دن کے لمبا یا چھوٹا ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، جو شکوہ کہ اللہ کی تقدیر سے بغاوت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر، فرماتا ہے کہ عجباً لابن آدم، مجھے بنی آدم پر تعجب ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانے کو بنانے والا میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن رات کو پلٹتا میں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہ کیا خیال ہے تمہارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھ لیجئے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر دن کو مسلط کر دے، رات ہی نہ آئے کبھی، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو وہ کون سا معبود ہے کائنات کے اندر رب ذوالجلال کو چھوڑ کر جو تم کو وہ رات فراہم کر دے جس میں تم آرام کر سکو، تسکنون فیہ۔ آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے، آگے اس تسکنون فیہ کے فوائد اور اس کے برخلاف زندگی گزارنے اور اس سے بغاوت کے نقصانات پر بات ہوگی۔ افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک تعالی آگے کہتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے، اس کا رحمت ہے اس کی کہ اس نے تمہارے لیے دن رات بنا دیے، پیدا کر دیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تم آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن میں اللہ کی روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ ہم اپنے کو اہل حدیث، متبع سنت، رسول امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور فرقہ ناجیہ کا خطاب دیتے ہیں، عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا ای العشاء او العتمۃ الآخرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند تھا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ ذرا اللہ کے فرمان کی طرف، وعید کی طرف ایک نظر کر لی جائے، پھر اس مخالفت کا انجام جو ہم بھگت رہے ہیں اور محسوس نہیں کر رہے ہیں اس پر آتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈریں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان کو آزمائش آ گھیرے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ہم طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، فطرت سے بغاوت کر کے، معاشی تنگی ہمارا مقدر، صحت اور تندرستی کا فقدان ہماری تقدیر اور نصیب ہمارا، اضطراب، بے چینی، ذہنی انتشار، تشویش، طرح طرح کے خدشات، بلڈ پریشر، بلڈ شوگر،
کارڈک ڈیزیز، دل کی بیماریاں سب ہمارے اندر در کر آئیں، اور ہم نے تب بھی فطرت سے بغاوت نہیں چھوڑی۔ مطلب کہ ہم بہت ضدی ہیں، ہم اس سے بڑی آزمائش کے نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے انتظار میں ہیں۔ دوسری حدیث ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جدب لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحر بعد العشاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عشاء کے بعد جاگنے کو قابل مذمت، قابل توبیخ، قابل سرزنش قرار دیا، برا بتلایا، اور ہم ماڈرنٹی کے نام پر دیر میں سونا اور دیر میں جاگنا یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جدید طرز زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دیہاتی عرب سے پوچھا گیا، آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے؟ دین فطرت سے بغاوت ہم کرتے ہیں، مثالیں اور تذکرے اور نصیحتیں ہمیں اثر انداز نہیں کرتی۔ اس دیہاتی سے پوچھا گیا، آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ انام مع دجاجی واصحى مع دیکتی، کہ میں اپنی مرغیوں کے ساتھ سو جاتا ہوں اور اپنے مرغوں کے ساتھ اٹھ جاتا ہوں۔ اس نے بہت وقیح بات کہی، غور کی ضرورت ہے۔ تندرستی کا راز اس نے بتلا دیا۔ آج جدید سائنس نے اعتراف کیا ہے، ایک امریکی ریسرچر ہیں، فیمیل، وہ کہتی ہیں کہ رات کے پہلے پہر کی 1 گھنٹے کی نیند، یعنی جس وقت عام طور سے ہمارا رات کا کھانا بھی نہیں ہوتا، آج کے اس ماڈرن لائف اسٹائل میں، جو سو کالڈ ماڈرن لائف اسٹائل ہے، نیدر دا اوریجنل ماڈرن لائف اسٹائل what Islam has told to us before 1400 years، وہی اصلی ماڈرنٹی ہے۔ لیکن آج ہم اس چھلاوے میں جو پڑے ہیں، جب ہمارا رات کا کھانا بھی نہیں ہوتا، اس وقت جو آدمی 1 گھنٹہ سو لے، وہ رات کے دوسرے گھنٹوں میں 3 گھنٹے سونے کے برابر کی نیند ہے۔ اور وہ آگے کیا کہتی ہے کہ دن میں آدمی جتنا بھی سو لے، وہ رات کی نیند کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ کتنا بھی آپ سو لیں، دن بھر سوتے رہیں۔ ایک نابینا مؤذن، فائدے کی باتیں 2-3 ہو جائیں تو موضوع پر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نابینا مؤذن تھے کسی مسجد میں، روزانہ پابندی سے اول طلوع فجر پر وہ فجر کی اذان دے دیتے تھے، بلا کسی کے تنبیہ کیے بتائے کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ وجہ پوچھی گئی کہ آپ بینائی سے محروم ہونے کے باوجود یہ عمل کیسے کر لیتے ہو؟ انہوں نے جو وجہ بتلائی تھی، آج جو لوگ فٹنس کانشیس کہتے ہیں اپنے کو، بہت ہمیں اپنی تندرستی کی فکر ہے، وہ اس پر غور کریں۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے، آنکھیں رکھتے ہوئے بنا دے۔ وہ کہتے تھے مجھے فجر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور جیسے ہی مجھے فجر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں، اذان دے دیتا ہوں۔ اور ایکیوریسی تھی غضب کی، بالکل ابتدائے فجر پر وہ اذان دے دیتے تھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے بندے پر کہ اس کو اپنی عبادت کے وقت کا وہ علم دے، اور اگر کوئی نعمت چھینی ہے تو اس سے بڑی نعمت سے نواز دے۔ ان کو ایسی سونگنے کی قوت عطا کی تھی کہ وہ فجر کے وقت کو پہچان لیتے۔ پتہ لگایا جدید سائنس نے، پتہ یہ چلا کہ اس وقت ایسی صحت کو مفید گیسیں ہوا میں موجود رہتی ہیں کہ جو اس وقت بستر چھوڑ کر فجر کے لیے نکلتا ہے تو اس کو دن بھر کی ایسی توانائی مل جاتی ہے جو اس کو
اور اس کے امیون سسٹم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. جس دن بھر اس کا امیون سسٹم مضبوط رہتا ہے، اس کو بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک تندرست زندگی گزارتا ہے. ہم دن چڑھے تک سوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتلایا گیا جو شروع رات سے فجر تک مسلسل سوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ او اذنیہ، یہ ایسا انسان ہے جس کے کان میں شیطان نے قضاء حاجت کر لی ہو، استنجا کر دیا ہو. آپ کی سنت کیا تھی؟ اول لیل میں آپ سوتے تھے اور نصف لیل کے بعد آپ اٹھتے، تہجد پڑھتے اور پھر سو جاتے، اور حضرت بلال کے یا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے خبردار کرنے پر آپ جاگتے، وضو اور غسل کی جو ضرورت آپ کو پیش ہوتی آپ کرتے، وضو کرتے، غسل کرتے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے جاتے. بٹی ہوئی تھی آپ کی رات تہجد کے لیے، سونے کے لیے. اور پھر دوبارہ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں تشریح کی، اللہ کے فرمان کو سامنے رکھتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ پہلو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور رغبت کی ملی جلی کیفیت کی حالت میں پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. علماء کرام نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو سنت پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت ان کے سامنے رہتی ہے. جلدی سو گئے، ایک نیند کا ایک حصہ لے لیا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا، اٹھے اور اس کے بعد اللہ کے لیے تہجد گزاری کی، اور پھر اگر فجر سے پہلے کچھ موقع ملا تو ایک ہلکی نیند اور لے کر کے پھر فجر کے لیے بیدار ہو گئے. فجر پڑھا اور اپنے کاروبار میں بشارت نبوی پر بھروسہ کر کے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کو اس کی پہلی پہر میں برکت دے، اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑے. جدید سائنس نے یہ بھی پتہ کیا کہ جو نشاط، جو چستی پھرتی انسان کے اندر ابتدائے دن میں رہتی ہے، وہ جیسے جیسے دن چڑھتا ہے گھٹتی چلی جاتی ہے. جیسے کسی کی انرجی ہو، آپ موبائل کی بیٹری لے لو، اب اگر اس کو 100% چارج کر دو تو سب سے زیادہ توانا وہ اس وقت رہتی ہے جب اس کو ابھی آپ نے چارجر سے چھڑایا ہو، 100% ہے. ایسے ہی جب آپ رات کی ایک آسودہ نیند کے بعد بیدار ہوتے ہیں فجر کے لیے، اور اس کے بعد تو آپ کی توانائی 100% رہتی ہے. اس وقت آپ کی محنت سب سے زیادہ بار آور اور ثمر آور رہتی ہے. وہی گھنٹے جب ہم نے سو کر گزار لیے تو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے جاگنے کی سنتوں پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دن کی، خاص طور سے صبح کے وقت کی نیند، کہتے ہیں یہ ذہانت اور سمجھداری کو ختم کر دیتی ہے اور جسم کے وزن کو اور موٹاپے کو بڑھاتی ہے، اور جسم میں ان برے مادوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر مسافر بھی ہوتے، رات بھر سواریوں پر سفر کر رہے ہوتے اور دن میں ان کو آرام کا ارادہ ہوتا تو وہ رات کے بعد، فجر کے بعد فوراً نہ سوتے، فجر کے ابتدائی حصے میں چلتے، فجر کے بعد طلوع نہار جب سورج چڑھنے لگتا اس کے بعد کہیں جا کر، یا جو اور زیادہ احتیاط برتتے وہ حاجرہ، جو بیچ دن کا وقت ہے، قیلولہ کا وقت، وہاں جا کر کے تب آرام کرتے. تو صبح کی نیند کے یہ نقصانات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت طلب کرنے کا جہاں طریقہ بیان کیا کہ کون سا وقت ہے جب تمہارے لونڈی اور غلام اور تمہاری بالغ اولادیں
تم سے اجازت مانگیں تو 3 وقت بتلائے، اور اگر اس کی ابتدا دیکھیں زمن سے تو پہلا وقت ہے من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد اجازت لے کر کے، یعنی اس وقت آپ کے اپنے زائد کپڑے اتار کر اطمینان اور راحت کے کپڑے پہن کر سونے کا آرام کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور وَمِن قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے اجازت مانگے، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جس وقت دوپہر کو آپ اپنے کپڑے رکھتے ہو آرام کرنے کے لیے۔ تو اس دوپہر کی نیند کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی آدمی آرام اور بدن کو راحت دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی سوتا ہے، ایک تو وہ سنت پہ عمل کرتا ہے، بدن کو اس کی نشاط اور قوت لوٹاتا ہے، اور شیطان کو بھی شرمندہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیلولہ پر راغب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنو، قیلولہ کیا کرو، فإن الشیاطین لا تقیل، شیطان قیلولہ نہیں کرتے، وہ صراط مستقیم پر چوکنا اور خبردار ہو کر کے بیٹھا ہے، آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے بہکا کر کے اللہ کا ناشکرہ بنانے کے لیے، تاکہ آپ اس کے ساتھ جہنم کے کندے بن جاؤ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آرام کے گھنٹے ہیں اور جس کام کو اور جس پہر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس پہر کو اسی کام میں لگائیں۔ جب ہم نے دن اور رات کی اس اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کے اندر اپنی منمانی شروع کی، تو آج ہم دیکھ لیں جدید دور کی جو بیماریاں ہمارے اندر در کر آئی ہیں، خاص طور سے چھوٹے بچوں کو دیر رات تک جگائے رکھنا، ان کو تعلیم سے پیچھے لے جانے والی چیز ہے۔ صبح وہ بچہ جب اسکول جائے گا بوجھل اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ جائے گا، ذہن اس کا کسی چیز کو آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب ہم کوئی سوتے ہیں، ہم یا آپ، تو شیطان ہماری گدی پہ 3 گانٹھیں لگاتا ہے۔ وہ کھلتی کب ہیں؟ جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ ان بندھنوں سے کھل کر چاقو چوبند ہو کر کے بیدار ہوتا ہے۔ جب ہم یہ عادت اور یہی ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں ہم اپنی آئندہ نسلوں کو، سو صلاۃ فجر سے اور دن چڑھے تک سوتے رہو، برکت کے پہروں کو ضائع اور برباد کرو، شیطان کے چیلوں کی پیروی کرو۔ شیطان رات ہی میں زیادہ متحرک رہتے ہیں، سب سے زیادہ جب جنح اللیل ہوتا ہے، رات بالکل کالی ہو جاتی ہے، شیطان حرکت میں رہتے ہیں، اور شیطان کی پیروی سے ہمیں منع کیا گیا، لیکن ہم کرتے شیطان کی پیروی۔ سنت کا طریقہ بتلایا گیا، اس کے فوائد بتلائے گئے، اور اس میں اس کو اپنانے میں ہمیں قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری دنیا، ہمارے دین اور ہماری آخرت سب کے لیے مفید ہو، اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان ہوگا تو کہے گا اسی کو تو اپنائیں گے۔ تو کیا ہمارے پاس عقل سلیم نہیں ہے، جس کی بار بار قرآن نے دہائی دی ہے کہ کیا ان کے پاس عقلیں نہیں ہیں جس سے غور و فکر کر سکیں؟ اپنی تندرستی کے دشمن نہ بنیے، اللہ کی فطرت سے بغاوت مول مت لیجیے، اور برکت کے اور نیکیاں سمیٹنے کے جو پہر ہیں، جو گھڑیاں ہیں، ان کو عبث اور بیکار کاموں میں رائے گاں مت کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہر ایک مسلمان کو راہ استقامت کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص، کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔